پاکستان میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، جس طریقے سے افراتفری اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اس ٹاپک پہ میں آتا ہوں. پہلے میں یہ کہوں گا کہ جی تمام صوبائی حکومتوں کا اور فیڈرل حکومت کی یہ ذمہ داری ہے آئینی طور پر، قانونی طور پر، اور ان کی عوام کی جانب سے جو امید وہ یہ کی جاتی ہے کہ آپ کو جب ووٹ ملتے ہیں اور آپ جب حکومت بناتے ہیں تو آپ کی ترجیحی جو ہے وہ عوامی مسائل ہونے چاہیے. آپ کی ترجیحی اپنے کانسٹیٹیوئنٹس کے رائٹس ہونے چاہیے. آپ کی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں وہ آپ سے کیا ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، اور ان ایکسپیکٹیشن کو رکھنے کے لیے آپ نے پھر ان کی امیدوں پر کس طرح پورا اترنا ہے. آپ کو اس لیے نہیں ووٹ ملتے کہ آپ عوامی جو جینین ایشوز ہیں ان کو چھوڑ دیں اور آپ باقی چیزوں پر فوکس کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جیسے ہی نئی حکومت آئی اور نئی الیکشن ہوئے تو چیف منسٹر اور ان کی ساری ٹیم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے پہ اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے کہنے پہ پہلا فوکس کیا کہ جو وعدے ہم نے عوام ہیں الیکشن میں ہم ان کو پورا کریں. عوام کو اس وقت یہ فکر نہیں ہے کہ جی کون کس جگہ پر ہے اور کون کیا کرتا ہے. عوام کو اس وقت فکر صرف ایک چیز کی ہے کہ جی ان کا ان حالات میں جب مہنگائی کا دور ہے تو ان کے مسائل حل کیسے ہوں گے، کس طریقے سے ان کو آپ ریلیف دے سکتے ہیں. آپ کا کاروباری شخص ریلیف مانگ رہا ہے، آپ کا مزدور ریلیف مانگ رہا ہے، آپ کا کسان ریلیف مانگ رہا ہے، آپ کا سیلریڈ کلاس ریلیف مانگ رہا ہے. آپ ان کے لیے کیا پلان کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے آتے ہی جیسے یہ حکومت آئی تو کوشش کی کہ جی کسان کارڈ فوری طور پر لوگوں کو دینا شروع کریں. جو 20 ارب روپے سے زیادہ اماؤنٹ کے کسان کارڈ لوگوں کو دیے گئے ہیں تاکہ کسان کو ریلیف ملے. کسان کو ریلیف چاہیے تھا کہ جی کسان کا پانی اس کو ملے، اور پانی کے منصوبے میں جب فیڈرل گورنمنٹ نے ایک منصوبے کی بات کی تو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے بہت ہی سافٹلی وہ چیز کہی کہ جی جو بھی 91 کا جس طرح اکارڈ ہے یا باقی ساری چیزیں، تو صوبے کے جو وسائل ہیں یا صوبے کے جو پانی ہے اس کو کوئی بھی چیز جو کہ جس پہ کانفلکٹ ہو صوبوں کا آپس میں یا متنازع چیزیں وہ نہ ہوں، اور ہر چیز میں بات چیت کی جائے. جب تک کسی ایک صوبے کے اعتراضات ہیں تو تب تک اس چیز کو اس پروگرام کو شروع نہ کیا جائے. یہی میسج سندھ گورنمنٹ کا تھا، یہی میسج چیئرمین صاحب کا تھا. تو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس پہ ایک مہذب طریقے سے پیپلز پارٹی نے اور سندھ حکومت نے اپنا جو ہے میسج آگے کنوے کیا ہے. اسی طریقے سے فوکس یہ ہے کہ جی اس وقت سولرائزیشن کے ذریعے کس طرح جب مہنگی بجلی ہے تو غریب لوگوں کو مفت میں بجلی دی جائے. پھر جو 21 لاکھ گھر کا جو وعدہ ہے کہ 21 لاکھ گھر ہر صورت میں ہم نے ان غریب لوگوں کو جن لوگوں کی چھتیں نہیں ہیں ان کو ہم 21 لاکھ گھر کیسے کتنا جلدی دے سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا ایفرٹس کیے جا سکتے ہیں کہ 21 لاکھ گھر لوگوں کو مہیا کیے جائیں. اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت دن رات کوشش کر رہی ہے وہ چیزیں پوری کی جائیں. پھر ہیلتھ سیکٹر میں دن رات کوشش کر رہی ہیں ہیلتھ منسٹر صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم کہ ہیلتھ کی مزید فیسلٹیز کس طرح دی جائیں. اسی طریقے سے ایجوکیشن منسٹر صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن فیسلٹیز کو کس طرح بہتر کیا جائے. جس طرح اس وقت اروڑ یونیورسٹی، زیبسٹ اور باقی جو یونیورسٹیز جس کا جال بچھایا جا رہا ہے تو لوگوں کو کس طرح بہتر سے بہتر ایجوکیشن دے سکیں. ٹرانسپورٹ سیکٹر اپنی کوششیں کر رہا ہے کہ پہلے آپ نے ای وی بسز لے آئے، آپ نے اس کے بعد آپ پنک بسز لے کر آئے، پھر اب آپ کی ریڈ لائن بی آر ٹی پہ بھی کام چل رہا ہے، آپ کی اس وقت یلو لائن بی آر ٹی پہ بھی کام چل رہا ہے. ابھی ہم ای وی ٹیکسیز شروع کرنے جا رہے ہیں، پاکستان کی پہلی ای وی ٹیکسیز شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نوجوان جو اس وقت بے روزگار ہے اس کو حکومت اس طریقے سے ہم اس اسکیم لے کے آئیں کہ اس نوجوان کو ہم ای وی ٹیکسی کا مالک بنائیں، اس کی اپنی ملکیت ہو، کچھ پیسے وہ ڈالیں، کچھ ہم بینک کو انوالو کریں، کچھ حکومت سندھ اس کو آگے لے کر چلیں اور ہم ای وی ٹیکسی کا اس کو مالک بنائیں.
جس سے وہ اپنے عزت کا روزگار اپنے گھر وہ اپنے خود مختار طریقے سے وہ کر سکے, اس کو حکومت کی طرف سے یا کہیں اور دیکھنے کی کوشش نہ کرے. تو یہ وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ایک ریولیوشنری اقدامات لے کے آ رہا ہے کہ ہم اپنے نوجوان کو پاکستان کی پہلی ای وی ٹیکسی اس کے ہاتھ میں دیں جو کہ ماحولیاتی دوست گاڑی ہو, جس سے اس کی ایندھن کا خرچہ کم ہو اور جس کی وجہ سے وہ ایک عزت دار روزگار اپنا کر سکے. اسی طریقے سے سندھ حکومت کا ہر محکمہ اس وقت دن رات کوشش کر رہا ہے, لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ ایک صوبہ جس کا فوکس کیا ہے, ایک ہفتے میں 90 سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں. 90 سے زیادہ لوگ ان کی شہادت ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں. اور اس وقت اس کی حکومت اور اس وقت چیف منسٹر اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے, اس کی گورنمنٹ کی مشینری اس وقت کہاں استعمال ہو رہی ہے, اس کی اس وقت جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے, خیبر پختونخوا کے ریسورسز ہے, کیا جن جگہوں پہ اس وقت ماتم بچھا ہوا ہے, جن لوگوں کے گھروں پہ لاشیں اس وقت موجود ہیں, کیا ان کی داد رسی کے لیے وہاں کی حکومت موجود ہے یا وہ حکومت اس وقت وفاقی حکومت پہ یلغار کرنے کے لیے مصروف ہے؟ آپ وہاں کے سپاہیوں کو دیکھیں کہ وہاں کے سپاہی, میں ان کا قصور ان کا نہیں ہے, وہاں کی پولیس کو میں قصوروار نہیں ٹھہرتا, لیکن ان کا جو سربراہ جو ہے اس وقت وہ ان لوگوں کو منہ پہ ماسک پہنا کے اور ان کے ہاتھ میں یہ دے رہا ہے کہ آپ ٹیئر گیس لے کر چلیں, اور وہاں کی پولیس خیبر پختونخوا کی پولیس جا کے وہ یلغار کرے اسلام آباد پر. کیا یہ ان کی پرائرٹی ہے؟ کیا عوام نے آپ کو 12 سال سے ایک پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, تو 12 سال میں انہوں نے کوئی ایک ایسا پروجیکٹ آپ گنوا سکتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کو انہوں نے دیا ہو, جس سے خیبر پختونخوا کے لوگوں کی بھلائی ہوئی ہو؟ ان 12 سالوں میں کتنے بڑے اندوناک دہشت گردی کے واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں. ان 12 سال میں اے پی ایس کا واقعہ جو کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ افسوسناک واقعہ تھا, معصوم بچوں کی شہادتیں, وہ خیبر پختونخوا میں ہوئی پی ٹی آئی کی حکومت میں. ان 12 سال میں بنو جیل کا بریک ہونا جو کہ ایک نہایت ہی شرمناک عمل تھا کہ دہشت گرد گاڑیوں میں آئے اور کوئی چھپ کے نہیں آئے, وہ ببانگ دول آئے, اپنے قیدی چھڑا کر لے گئے اور خیبر پختونخوا کی حکومت صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر دیکھتی رہی. ان 12 سالوں میں کون سا ریلیف جو ہے وہاں کے لوگوں کو ملا ہے؟ اگر خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ریلیف ملتا تو خیبر پختونخوا کے لوگ آج روزگار کے لیے سندھ میں یا دوسری جگہوں پر شہروں میں آ کے روزگار کے لیے نہیں تلاش کر رہے ہوتے, ان کو خیبر پختونخوا میں کوئی اچھا سولوشن دے چکے ہوتے, کوئی ایک اچھا کام جو ہے انہوں نے کوئی کیا ہو. اور اس وقت پھر یہ انتشار کا ماحول پیدا کر رہے ہیں. آج بھی اسٹاک ایکسچینج کراچی میں جو ہے اوپر گئی ہے, پلس پوائنٹس میں گئی ہے. آپ کے انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہے ہیں, لوگوں کو ریلیف ملے, آپ کی بہتری کے لیے چیزیں جا رہی ہیں, لیکن ایک انتشاری ٹولہ جو کہ آج بھی میں بتاؤں کہ ہمارے فورن ڈگنیٹریز جو ہیں وہ پاکستان میں کل بھی آئے ہیں اور آج بھی آ رہے ہیں. آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ آپ میسج یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے ملک میں صرف انتشار کی سیاست کرنی ہے, آپ نے ملک میں صرف جو ہے وہ یلغار کی سیاست کرنی ہے, آپ نے ملک میں صرف افراتفری کی سیاست کرنی ہے, آپ نے ملک میں صرف دہشت گردی کی سیاست کرنی ہے. کیوں نہیں آپ بچور ہو کے سیاسی بات چیت کرتے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسا مطالبہ بتا دیں, انہوں نے کہا کہ 24 نومبر کی ہم کال دے رہے ہیں, ایک ایسا مطالبہ بتا دیں کہ جو انہوں نے عوام کے لیے کیا ہو. کہاں مہنگائی کے لیے لوگ نکلے ہوں, بے روزگاری کے لیے لوگ نکلے ہوں, خیبر پختونخوا کے کسی جائز حقوق کے لیے لوگ نکلے ہوں, خیبر پختونخوا کے عوام کے جائز حقوق کے لیے لوگ نکلے ہوں, وہاں کے مسائل کے لیے لوگ نکلے ہوں, وہاں کسی مسئلے کے حل کے لیے نکلے ہوں. نہیں, صرف اور صرف کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو باہر نکالنا ہے. بھائی اگر آپ نے اپنے لیڈر کو باہر نکالنا ہے اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں. آپ اس کے لیے پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, پیسفل گراؤنڈز میں جلسے کر سکتے ہیں. آپ کو کس نے منع کیا؟ ضروری ہے کہ آپ نے سڑکوں پہ آ کے تماشے کرنے ہیں, ضروری ہے آپ نے پولیس پہ پتھراؤ کرنے ہیں, ضروری ہے آپ نے پولیس کے اوپر آنسو گیس کے شیل پھینکنے ہیں, ضروری ہے آپ نے وفاقی حکومت کو اور باقی جگہوں پر اپنے افراتفری پیدا کرنی ہے. سندھ حکومت کی جانب سے تمام میڈیا گواہ ہے جو کہتا ہے کہ کامیاب کال آئی اور یہ آخری کال اور یہ فائنل کال اور یہ بالکل آخری کال ہے. آپ نے کتنے کراچی میں دیکھ لیے مظاہرے ہوتے ہوئے؟ کتنے لوگوں کو آپ نے والنٹیرلی گھر سے باہر آتے ہوئے دیکھا؟ کیا آپ نے کون سا, کہ یہ تو کراچی کا بھی کلیم کرتے تھے کہ جی کراچی میں بھی ہم نے بہت بڑی ہمارے مینڈیٹ پہ کوئی ڈاکہ مارا گیا, تو کتنے لوگ آپ نے کراچی میں دیکھے؟ ساری پورے پاکستان کی میڈیا بیٹھی کے بتائیں کہ کراچی میں
کتنے بڑے مظاہرے ہوئے, کتنے لوگ والنٹریلی گھر سے نکلے, کتنے آپ نے پی ٹی آئی کے لوگ دیکھے, کیونکہ لوگ بیزار ہو چکے ہیں. خدا را لوگوں کو اس انتشار کی سیاست پہ دھکیلنا بند کریں, آپ لوگوں کو مزید بیوقوف بنانا بند کریں. آپ یہ بتائیں کہ آپ اس وقت لوگوں کا مسائل کیا ہے. لوگوں کو سستی بجلی چاہیے, لوگوں کو پینے کے لیے پانی چاہیے, کسان کو اس کو اپنی زمین کے لیے پانی چاہیے, لوگوں کو یہاں پہ اپنی اچھی ہیلتھ چاہیے, اچھی صحت چاہیے, لوگوں کو اپنے دل کے مرض کا مفت علاج چاہیے, لوگوں کو اپنے لیور اور لنگس ٹرانسپلانٹ کا مفت علاج چاہیے, لوگوں کو اپنے کینسر کے علاج کا مفت علاج چاہیے, بیماری کا, لوگوں کو اپنی میجر جو بیسک بیماریاں ہیں اور میجر ایشوز ہیں ان کے لیے ریلیف چاہیے, لوگوں کو انتشار نہیں چاہیے, لوگوں کو آنسو گیس کے شیل نہیں چاہیے, لوگوں کو دہشت گردی نہیں چاہیے, لوگوں کو گالم گلوچ کی سیاست نہیں چاہیے, لوگوں کو برائی نہیں چاہیے. تو آپ لوگوں کو بہتری کے لیے, لوگوں کی بہتری کے لیے آپ باہر نکلیں, لوگوں کی بہتری کے لیے آپ چیزیں کریں, تو آپ کے ساتھ قوم بھی ساتھ ہوگی. آپ کا صرف اور صرف یہ ہے کہ جی آپ کی ذات کو فائدہ پہنچایا جائے, آپ کو کسی طریقے سے جیل سے باہر نکالا جائے, وہی آپ کے لیے حقیقی آزادی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے ڈومین میں رہے اور جس چیز کے لیے اس کو اقتدار دیا گیا ہے اس کے لیے سامنے کھڑی رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, محترم آصف علی زرداری صاحب, محترم فریال تالپور صاحبہ, ان کو بے گناہ جیل میں ڈالا گیا. تو کتنی دفعہ آپ نے دیکھا کہ سندھ کی حکومت اور سندھ کا چیف منسٹر یا سندھ کے لوگ یہاں سے کوئی یلغار کر کے گئے ہوں کہ یہ ہم جلوس لے کر اسلام آباد جا رہے ہیں اور ہم اپنی لیڈرشپ کو رہا کروانے جا رہے ہیں. کوئی ایک مجھے مثال بتا دیں. سندھ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت تھی نا, کوئی ریزسٹنس ہم نے کی ہے اپنی گرفتاریوں پہ, کوئی ہم نے یہاں سے کوئی جتھے لے کے گئے کہ ہم نے کہا کہ جی ہم خدا نہ خاصا روڈ ہی بلاک کر دیتے ہیں, نہ کوئی ادھر کا کوئی آئے گا نہ کوئی یہاں سے جائے گا. ہم نے کون سے جو ہے وہ بارڈر اپنے بند کر دیے, ہم نے کون سے حکومت کی مشینریاں استعمال کی, حکومت کے ہیوی مشینری لے کے گئے ہوں کہ ہم نے جی یہ اب یہ کرنا ہے. یہ ہوتی ہے پولیٹیکل میچورٹی, کہ حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کریں. حکومت کی ایک ایک چیز آپ کی عوام کی چیز ہے, اس کو آپ نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے. جتنے ریسورسز خیبر پختونخوا کی حکومت میں اس پچھلے 7-8 مہینے میں صرف جتھوں کے لیے, جلسوں کے لیے, جلوسوں کے لیے استعمال ہوئے, کیا ان ریسورسز سے وہاں پہ غریب لوگوں کا علاج نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا ان ریسورسز سے جن علاقوں میں وہاں اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے وہاں دہشت گردیاں ہو رہی ہیں, ان کو فوکس کرنے کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا تھا؟ جتنی پولیس اس وقت گنڈا پور صاحب کے جلوس میں اور جلسوں میں استعمال ہو رہی ہے, کیا یہی فورس اس وقت پارا چنار میں یا ان علاقوں میں نہیں استعمال کی جا سکتی تھی جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا جا سکے؟ کیوں نہیں آنکھیں خیبر پختونخوا کے لوگوں کی کو کھلتی یہ دیکھ کے ہوئے کہ ان کے وزیر اعلیٰ صاحب اس وقت کس چیز میں مصروف ہیں؟ جن گھروں میں جنازے پڑے ہوئے ہیں ادھر فاتح کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. جن گھروں میں معصوم لوگوں کے جنازے پڑے ہوئے ہیں, اور حکومت کس لیے تیار ہے کہ جو آپ نے اپنے کیپٹل پہ جا کے اٹیک کرنا ہے. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ ہم سب کا فرض ہے, ساری حکومتوں کا, کہ جس کا جو مینڈیٹ ہے اس پہ وہ کام کرے. اس مینڈیٹ کے ذریعے جو حکومتیں آئی ہیں وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام کریں, وہ فالتو چیزوں کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو آپ نہ لے جائیں. اور عوام نے اس 24 نومبر والی کال کو جس بری طریقے سے ریجیکٹ کیا ہے, میں اور میرے یہاں پہ جو اتنے صحافی کوئی 40-50 میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سندھ کے گواہ ہیں, انہوں نے دیکھ لیا کہ کوئی بھی والنٹیئر آپ نے سڑک پہ نہیں دیکھا. ہاں ٹھیک ہے, جو ان کے کوئی عہدیدار تھے انہوں نے اپنے گاڑیاں بھر کے جو لے کے گئے چند گاڑیاں, اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے کسی کو بھی والنٹیرلی کسی شہر میں نہ کوئی ریلی دیکھی, نہ کوئی جلسہ دیکھا, نہ آپ نے جلوس دیکھا. اس کا مقصد ہے کہ عوام باشعور ہیں اور عوام نے انتشاری ٹولے کی اس کال کو ریجیکٹ کیا. شہید صاحب یہ بتائیں کہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ جب یہ اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے تو بشرا بی بی اور وہ گنڈا پور میں قیادت پہ جھگڑا ہوا اور وہ گنڈا پور غائب بھی ہو گئے. کیا ان میں اس طرح, اور دوسرا یہ کہ بانی ایم کیو نے لندن سے ان کی حمایت کر دی ہے اور ان کے ساتھ مظاہروں میں اپنے کارکنان کو بھیج بھی دیا ہے, یہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, جو پہلے آپ نے بات کی, مجھے نہیں پتا کہ گنڈا پور صاحب میں اور بشرا بی بی میں کوئی اختلاف ہوا ہے. سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں, لیکن ان کا جو سعودی عرب سے کے متعلق جو ایک شرمناک اور افسوسناک بیان تھا, اب ان بانی کے کہنے پہ ان کی بیگم صاحبہ جو کہ غیر سیاسی بیگم صاحبہ تھیں اب سیاسی بن چکی ہیں اور ریلی کی قیادت کر رہی ہیں,
ان کو پوری ان کی پارٹی نے ڈسون کیا ہے ان کے بیان کو. تو یہ تو ان کے میچورٹی کا لیول ہے. جہاں تک آپ نے الطاف حسین کی بات کی تو ظاہر ہے کوئی بھی اس وقت ایسی کال دے گا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچتا ہو تو انکنڈیشنلی کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو ان کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں. اکرم صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی انتشار اور خرفشار کی سیاست کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف اس کو روکنے کے حوالے سے جو وفاقی حکومت کے نامعقول اور کیا کہتے ہیں غیر مناسب اقدامات ہیں ان کی آپ سپورٹ ان کی حمایت کریں گے؟ انٹرنیٹ کو بند کرنا، مطلب موبائل سروسز کو بند کرنا، پورے ملک میں تقریباً یہ متاثر ہے. یہ تو باقی لوگ اس سے کیوں متاثر ہو رہے ہیں؟ کراچی کے لوگ کیوں متاثر ہو؟ کراچی میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سے بات ہوئی نہیں ہے، لیکن کراچی کا میں اکیلا نہیں کہہ رہا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کراچی میں. آپ نے کچھ دیکھا اکرم صاحب؟ نہیں تھا. میں وہی بول رہا ہوں. اچھا اب وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیسیجنز لیے ہیں، وہ اس کا فیڈرل گورنمنٹ ہی جواب دے سکتی ہے. ہر حکومت، میں نے کہا نا، ہر حکومت اپنے اپنے چیز کا جواب دے سکتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے جو ڈیسیجن لیے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ جواب دے گی. ہم تو چاہتے ہیں، اور ویسے بھی میں کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں اگر انٹرنیٹ بند ہوا، مطلب پرسنلی میرا خیال کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انٹرنیٹ بند ہوا تو نقصان کس کا ہوا؟ قوم کا ہوا نا. اور نقصان کس کی وجہ سے ہوا؟ اس پوری برائی کی جڑ کون ہے؟ برائی کی جڑ وہ ہے جو کہ جیل میں بیٹھ کر چاہتا ہے کہ اس قوم کا نقصان ہو. وہ جیل سے بیٹھ کر چاہتا ہے کہ قوم آرام سے سکون کی نیند نہ سوئے، قوم کے بچے اپنا کام نہ کر سکیں، قوم کے لوگ اپنا کام نہ کر سکیں. وہ جیل سے بیٹھ کر وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ اس طرح کی وہ انتشار کی باتیں کرے کہ لوگوں کی زندگی میں پرابلم کریٹ ہوں، وہ صرف اپنے لیے. تو یہی ہے کہ جی ایک لیڈر کی سوچ کیا ہونی چاہیے. جی حمید صاحب. شرجیل صاحب یہ بتا دیں، یہ ایک طرف تو آپ عمران خان کی باتیں کر رہے ہیں، جی دوسری طرف نون لیگ بھی جو ہے وہ آپ کا کہنا نہیں مانتی. یہ شیخ کناز والا جو ایشو ہے یہ سب سندھ کا ہارڈ ایشو بنا ہوا ہے. لوگوں کی شہرت جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کی، بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی نے بھی بڑا اسٹینڈ لیا ہے، چیئرمین آپ کے نے بیان دیا ہے. تو یہ معاملہ کہاں تک ہوگا؟ آپ ان کے بڑے اتحادی اگر چاہیں تو ان کا ساتھ چھوڑ دیں تو وہ. دیکھیں حمید صاحب، میرے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے ایک واضح پیغام دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہی سندھ حکومت کی پالیسی ہے. اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہر جگہ کا بھلا ہو، لیکن جو یہاں کے کسان ہیں، ان کا جو چھوٹے کسان ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ان کے حقوق ہیں، ان پہ سندھ حکومت کسی قسم کا کمپرومائز ظاہر نہیں کرے گی. سندھ حکومت کا یہ واضح پیغام ہے. ہم نے جن چیزوں کو بڑے آفیشیل، یہ نہیں کہ ہم نے ڈھکے چھپے صرف میڈیا میں آ کے مخالفتیں کی ہیں، جو اس کے ڈیو پلیٹ فارمز ہیں، سندھ حکومت کا موقف بڑا کلیئر چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف دیا. صرف سندھ حکومت کا موقف نہیں دیا، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف دیا ہے کینالز کے بارے میں. تو وہی سندھ حکومت کی پالیسی ہے اور وہی سندھ حکومت اسی چیز کو فالو کرے گی. سر پہلے تو بہت اچھا لگ رہا ہے جی کانگریس تنظیمیں ہیں سر، وہ الزام یہ لگا رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پہلے اجازت دی ہے، صدر پاکستان نے پرمیشن دے دی، اس کے بعد اب جو واویلا ہو رہا ہے وہ دکھاوے کا ہو رہا ہے. تو اس میں کتنی صداقت ہے سر؟ دیکھیں جی، یہ بالکل غلط الزام ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بہت عرصے سے اس کا موقف بہت کلیئر ہے، اور وہ چیف منسٹر صاحب اپنے خطوط کے ذریعے بھی دے چکے ہیں. ہمارے اریگیشن منسٹر صاحب بھی مختلف جگہوں پہ وہ بات کہہ چکے ہیں. تو صرف کسی کے الزامات سے فرق نہیں پڑتا. پیپلز پارٹی اس سے پہلے بھی جو متنازع منصوبے تھے اس میں پیپلز پارٹی نے بڑا اسٹرانگ اور بہت کیٹیگوریکلی اپنا جو ہے وہ اسٹانس رکھا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت اطلاعات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کے روابط چل رہے ہیں اور مذاکرات ہو رہے ہیں. بطور پیپلز پارٹی کے کارکن اور رہنما کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی پارٹی کے ساتھ جو کہ خود ملک میں انتشار پھیلا رہی ہے اس کے ساتھ کسی بھی سطح پر مذاکرات ہونے چاہیے؟ دوسرا اس میں پارٹ یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، تو اس احتجاج کے ذریعے سے عمران خان کو رہا کرا دیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جی، دو باتیں. مذاکرات، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی کسی مذاکرات کو جو ہے وہ اپوز نہیں کرتی. میں کہتا ہوں مذاکرات بھلے ہوں، اور مذاکرات کے ذریعے ہم لوگ تو پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے کبھی ایگو نہیں رکھا ہوا. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اگر کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو سب سے بہتر سولوشن وہ ہے. لیکن مذاکرات کی آڑ میں سب سے بڑی رکاوٹ پی ٹی آئی اور اس کا عمران خان صاحب خود رہے ہیں، جو کبھی کہتے ہیں کہ جی نیوٹرل ہونا چاہیے، پھر بولتے ہیں جی نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، پھر جی میں ان سے مذاکرات کروں گا، پھر میں ان سے مذاکرات نہیں کروں گا. مطلب اب کبھی کہتے ہیں کہ ان کی کوئی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے جن کے لیے وہ کہتے ہیں.
उनकी दखल अंदाजी की बात भी करते हैं, फिर बोलते हैं मुज़ाकरात भी उनसे करने। तो इमरान खान साहब की जो रोज़ाना बयान बदलने की रविश और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उससे वो इमरान खान साहब ख़ुद जो है वो मुतनाज़ा तरीन शख्स बन चुके हैं। जहाँ तक आपने दूसरी बात की कि हम कहते हैं कि जी बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए सबके लिए बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात के ज़रिए रिहाई की बात की। देखें, बात सुनें, रिहाई अदालत ने करनी है, रिहाई कोर्टों ने करनी है। अगर गन पॉइंट के ज़रिए बातें मनवाने का ट्रेंड या ट्रेडिशन आज तक पाकिस्तान में कभी बना नहीं, और अगर कोई चाहता है, समझता है कि मैंने गन पॉइंट के ज़रिए अपने कोई मुतालबात मनवाऊंगा, तो कल को फिर तालिबान भी ये काम शुरू कर देंगे जो काम आज पीटीआई कर रही है। दो साहब जी, आपने जिस तरह फरमाया आपके मुनावर है, अच्छा वो अपने लीडर को छुड़ाने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है। दूसरी तरफ जिस तरह अमीर साहब ने सवाल किया था कि एक सीसीआई का इजलास बुलाना है, वैसे हमने देखा है हमारा चीफ मिनिस्टर दिन में 3-3 मरतबा लेटर लिखता था वफा को, एक बयान जारी किया था वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो न उसमें कोई लेटर लिखा है अभी तक, हमलावर तो नहीं, मार तो नहीं। उसी सीसीआई में क्योंकि ये कैनाल वाला एजेंडा रखे हुए वहाँ रिजेक्ट होने, सिंध के एतराज़ करने, सिंध के आपा चीफ मिनिस्टर खुद इस्लामाबाद गया है, उसने लेटर लिखा, मगर हमारा चीफ मिनिस्टर लेटर भी नहीं लिख रहा है। और दूसरा चीफ मिनिस्टर देखो दरिया बचाने के लिए लेटर नहीं लिख रहा है और वो अपने लीडर को बचाने के लिए मार्च कर रहे हैं। देखिए, मौक़िफ़ हमारे चेयरमैन साहब भी दे चुके हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 दिन पहले भी अपना मौक़िफ़ दिया है, मीडिया के सामने ही दिया है, तो मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। लेटर लिखी है तो मुझे आपका ही टीवी चैनल याद है जिसने सबसे पहले खबर चलाई थी कि लेटर लिखा जा चुका है। मैं आप ही के चैनल पे बता रहा हूँ, उसमें चला था कि लिखा जा चुका है। जी काजी साहब, इसको शराब करने के लिए ज़मीनों के लिए दिया जाएगा। बता सकते हैं कि सिंध में कॉर्पोरेट फार्मिंग ग्रीन इनिशिएटिव के तहत कितनी ज़मीनें अब तक अजीम मकसद के लिए हम दे चुके हैं? ज़मीनें कुछ तादाद पता है कितने हज़ार? देखिए काजी साहब, पीपल्स पार्टी और हम समझते हैं कि पाकिस्तान का एक एक इंच ज़मीन आबाद होनी चाहिए। ग्रीन इनिशिएटिव की भी हम सपोर्ट करते हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग की भी हम सपोर्ट करते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि जी जो सिंध का जायज़ पानी है वो सिंध को ज़रूर मिले। हर पॉजिटिव चीज़ की सपोर्ट करनी चाहिए। हम लोगों का ये एटीट्यूड नहीं होनी चाहिए कि हम हर चीज़ में हम लोग कोशिश करें कि उसमें हम नुक्स ढूंढें। अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा कल्टीवेशन होगी उतना ही लोगों को फ़ायदा होगा। इस वक्त देखें कि थरपारकर में जब से पिछले 3 साल से बारिशें हुई हैं, तो आपको पता है कि प्याज की सबसे बड़ी बम्पर क्रॉप थरपारकर से शुरू हुई है। हम तो ये भी कह रहे हैं, अभी प्रेसिडेंट साहब से एक बातचीत हुई थी कि शायद, अभी मैं आई एम नॉट एग्रीकल्चर मिनिस्टर, लेकिन शायद हम इस चीज़ पे भी गौर करें कि इन फ्यूचर हम थरपारकर में जो है वो आर्टिफिशियल क्लाउड के ज़रिए जो है हम वो वहाँ पे कोई बारिश का सिस्टम ऐसा शुरू करें कि वहाँ परमानेंट बेसिस पे ग्रीनरी भी हो, हरियाली भी हो, वहाँ पे कहत भी ना हो, और लोग अपनी फार्मिंग शुरू करके वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉपिंग कर सकें। तो हम तो हर चीज़ की इस चीज़ की सपोर्ट करें। जी जमाली साहब, मैं आपकी कल एक खबर आई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, ट्रांसपोर्ट की ज़मीनों पे कब्जे हैं जी, ये कब्जे किसने किए हैं, कहाँ पर हैं, और ये कब्जे क्यों नहीं आप छुड़वा सकते? देखिए जी, मैं आपको एक अर्ज़ कर लूँ कि बिल्कुल हुकूमत सिंध की जानिब से, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से सीरियसली इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। सबको हमने अभी भी मीटिंग की है, सबको नोटिस हमने दे दिए हैं कि जितनी भी ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें हैं जिसमें मुख्तलिफ जो है लोगों ने वहाँ बैठे हुए हैं, उनसे हम खाली करवाएं। प्राइवेट लोग भी हैं, कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसेज भी हैं, तो हम सबको वो खाली करवा रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि वो ट्रांसपोर्ट उसको खाली कराने के बाद हम अपने ट्रांसपोर्ट के महकमे को मज़ीद मजबूत कर सकें। उन्हीं ज़मीनों से हम रेवेन्यू कलेक्ट करके मज़ीद ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ ला के दें वहाँ पे लोगों को। तो उसके लिए हुकूमत सिंध अपने हर महकमे के लिए बहुत ही सीरियस है। जी भाई, एक मिनट भाई। साहब ये बताइए कि कुछ ताजिर बिरादरी की तरफ से आज भी पीसीसीआई के अंदर जो है मुतालबा किया जा रहा था कि केपीके की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए जो है वहाँ पे गवर्नर राज जो है वो नाफिज कर दिया जाए। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप या किसी भी लेवल पे गवर्नर राज की बात ना ही डिस्कशन हुई है, और पर्सनली हमने कभी भी इस चीज़ को मतलब इतना इनकरेज नहीं किया है। लेकिन अब वहाँ की सूरत हाल, वहाँ की हुकूमत की सूरत हाल वहाँ के चीफ मिनिस्टर के हाथ में है। जो वहाँ पे लीड कर रहा है उसको सोचना चाहिए कि मैं इस वक्त मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है। जो 80 लोग या ज़्यादा लोग जिनकी शहादतें हुई हैं, उनके गम को ख़त्म करना है, या मज़ीद शहादतों को रोकना है, या मैं मज़ीद जाके अपने ही वफाक पे जाके जलगार करूं और वहाँ पे जाके मैं हंगामा आराई करूं, वो ज़्यादा प्रायोरिटी है। जी, 27वीं आईनी तरमीम के लिए क्या आप समझते
जा सकती है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम पे बहुत सारी रिजर्वेशंस आ गई हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी भी जो बात शकें हैं उस पर भी बात कर रही है कि उसमें अमेंडमेंट की जाए। नहीं, मेरे सामने कोई 27वीं आईनी तरमीम की बात नहीं हुई जी। साहब, एक तो अभी कुछ अर्से पहले वजारतें तब्दील हुई हैं, एक तो आपसे वजारत ले ली, मलकानी साहब से भी टाइम ही बहुत कम हुआ था कि टाइम मिला ही नहीं था और वजारतें तब्दील हो गई। दूसरा कि आप जब नारकोटिक के वजीर थे तो रोजाना कोई ना कोई कार्रवाई हुआ करती थी, अब वो कार्रवाइयाँ बंद हो गई हैं या कोई और वजह है? दूसरा ये कि यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स का महकमा दोबारा सीएम साहब के पास चला गया मलकानी साहब से, जब वो महकमा सीएम साहब के पास रहा तो बहुत बुरी कारकर्दगी रही है, वहाँ बड़ा डिले रहा है चीज़ों में, वाइस चांसलर अपॉइंट नहीं हुए, चेयरमैन अपॉइंट नहीं हुए, तो क्या वजह है कि मिनिस्टरों से लेकर तब्दील किए गए? देखिए जी, जो भी फैसले हुकूमत करती है वो बेहतरी के लिए ही करती है। ज़ाहिर हर एक आदमी पे अपने अपने एक ज़िम्मेदारी है और एज अ कैप्टन जब चीफ मिनिस्टर साहब समझते हैं कि किसको क्या ज़िम्मेदारी दी जाए तो वो बेहतर फैसले करते हैं। वजारतें आना, महकमे जाना कोई बड़ी बात नहीं, ये सारी पार्टी की और हुकूमत की अमानतें जो कि हुकूमत के पास जानी, हमारी ज़ाती जागीर किसी की भी कोई मिनिस्ट्री नहीं होती। दूसरी बात ये आपने कही कि नारकोटिक्स की कार्रवाई, यस वो जारी रहेगी। नारकोटिक्स की कार्रवाई नए मिनिस्टर साहब जो हैं मुकेश कुमार चावला साहब, वो भी बहुत सिंसियर और समझदारी से काम लेने वाले मिनिस्टर हैं, वो और मज़ीद इसमें बेहतरी लेके आएंगे, नारकोटिक्स में मज़ीद बेहतरी लेके आएंगे, एक्साइज में मज़ीद बेहतरी लेके आएंगे। यूनिवर्सिटीज़ की आपने बात की, यूनिवर्सिटीज़ में भी इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहब खुद एक पढ़े लिखे और एक फ़ॉरेन ग्रेजुएट हैं, वो भी खुद यूनिवर्सिटी के महकमे को मज़ीद बेहतर करेंगे। तो ये महकमे तब्दील होना, मिनिस्ट्रियाँ आना जाना, ये कोई इतनी बड़ी वो चीज़ें नहीं होती। इंसान की अपने काम से बस कमिटमेंट होनी चाहिए। आप जितना अरसा भी जो भी मिनिस्ट्री चलाओ इस बेहतर तरीके से चलाओ जिससे लोग जो है, लोगों को कोई फ़ायदा हो। पब्लिक को आपने देखना कि जी एक दिन के लिए भी कोई वजारत चलाओ, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम बना के जाओ जिससे पब्लिक के लिए वो चीज़ें बेहतर हों। शैलेंद्र साहब, ये फरमाइएगा कराची में जो ट्रांसपोर्ट के बड़े मंसूबे चल रहे हैं जी भाई, उसमें उसकी कुछ सामने फिगर्स नहीं आ पा रहे, यानी कि जैसे रेड लाइन, बीआरटी रेड लाइन की अगर हम बात करें, लोगों को बेतहाशा परेशानी है। आइडियाज भी वहाँ पर, तो हमने देखा कि कुछ वहाँ पर खतारे थे वो हटाए गए हसन स्क्वायर पर अपने मतलब के लिए, लेकिन जब आम खत्म हो गए दोबारा वहाँ लग गए मछली वालों के। तो उन मंसूबों की डिटेल्स क्या हैं, क्योंकि वो रिवाइज हुआ है, अब पहले कितने उसकी लागत क्या थी और अब उसकी लागत कितनी हो गई है, मुकम्मल कब होगा, कोई डेडलाइन सामने नहीं आ रही है। जो कॉमन कॉरिडोर बनना है नुमाइश से लेकर वहां तक, उसकी लागत थी 2 अरब रुपए। वफाक जो है वो 8 साल से 2 अरब रुपए जारी नहीं किए, जिसके बाद अब वो मंसूबा 6.5 अरब रुपए पे चला गया है कॉस्ट वाइज। तो ये कॉस्ट जो बढ़ रही है डिले की वजह से, इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। कॉस्ट की एस्केलेशन जो है ना, वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होती है, वो मतलब हुकूमत के इंडिविजुअल किसी डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं है। अब अगर डॉलर की प्राइस बढ़ गई, अगर आपके स्टील की प्राइस बढ़ गई, आपके सीमेंट की प्राइस बढ़ गई, आपके पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ गई, तो डेफिनेटली आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, घर के बजट में ही तब्दीली एक सेकंड के लिए आप देखिए अचानक एक जंप आ जाता है, तो प्रोजेक्ट्स में तो ये जंप आते ही आते हैं। और प्रोजेक्ट की डिले जहाँ पे, डिले के लिए भी मल्टीपल किस्म के उसमें एक्सक्यूजेज हैं कि यूटिलिटीज़ का ट्रांसफ़र होना, सबसे बड़े में बड़ा चैलेंज होता है यूटिलिटीज़ का ट्रांसफ़र होना। कि जी अब मिसाल दो के इलेक्ट्रिक को चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, वो बोलते हैं जी हमें ये यूटिलिटी ट्रांसफ़र करनी है, हमें इसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो हमें बाहर से मंगवाना है। इस तरीके से वाटर बोर्ड ने या ड्रेनेज के लिए कुछ चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, पीटीसीएल ने ट्रांसफ़र करनी है, सुई सदन गैस ने ट्रांसफ़र करनी है, इसी तरीके से ऑप्टिकल फाइबर जो है उनको ट्रांसफ़र करनी है, कोई और बड़ा मंसूबा है। तो ये अनफॉर्चुनेटली जितने भी अर्बन एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पे काम करना मुश्किल होता है। हाँ, जहाँ पे रूरल एरियाज़ हैं या जो लेस डेवलप्ड कहीं कोई और ऐसा का इलाका है, तो वहाँ ये आप टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको इस तरह के चैलेंजेस नहीं आते। और कॉस्ट एस्केलेशन के, क्योंकि अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं तो एग्जैक्टली कॉस्ट की भी नहीं, क्योंकि जहाँ पे फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से हम बना रहे हो या हम वर्ल्ड बैंक की मदद से बना रहे हो, उसके लिए फिर हमें एक्निक में भी जाना पड़ता है और फिर वहाँ से भी अप्रूवल आता है कि ठीक है, जो कॉस्ट एस्केलेशन अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर आपके पास डिमांड कर रहा है तो क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है। तो ये सारे प्रोसेस हैं। यस, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये भी मैं, आप लोग खुद गवाह हैं, ये केयर टेकर गवर्नमेंट में रेड लाइन का प्रोजेक्ट बिल्कुल बंद हो गया था, एक ईंट भी नहीं चली। अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत शिकायत है केयर टेकर गवर्नमेंट से कि आप चलें, आपका काम इलेक्शन कराना था, लेकिन आप बाकी चीज़ों में भी इधर उधर देख रहे थे, तो कम से कम इस प्रोजेक्ट को चलाते। ये फिर हमने वापस आके इस प्रोजेक्ट को दोबारा चलाया है। और मैं ये बात कह चुका हूँ कि उस वक्त के ACS PND जो थे, उन्होंने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में कहा कि रेड लाइन की रीटेंडरिंग करें आप, क्योंकि ये प्रोजेक्ट नहीं बन सकता।
اور میں اس وقت کیبنٹ میں موجود تھا. میں نے کہا چیف منسٹر صاحب اگر یہ ری ٹینڈر ہوا تو یہ پروجیکٹ کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہوگی, کیونکہ کم از کم ری ٹینڈر کرنے کے لیے انٹرنیشنل ٹینڈر کم از کم سارے پروسیس کے لیے ہمیں 1 سال لگ جاتا, اور پھر اس کی کاسٹ جو شاید آج آ رہی ہے اس سے بھی ڈبل ہو جاتی, اور پھر ہو سکتا کہ کوئی پرانا کانٹریکٹر کسی کورٹ میں اپنے کلیمز کے لیے چلا جاتا تو یہ پروجیکٹ رل جاتا. کرنا کیا تھا, آپ نے اسی اویلیبل ریسورسز سے انہی کانٹریکٹر سے گورنمنٹ کی ٹرمز کنڈیشن پہ کو منوا کے اور کچھ ان کی جائز ٹرمز کنڈیشن کو مان کے آپ نے اس پروجیکٹ کو چلانا تھا. اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ احسان ہے, وہ پروجیکٹ ہم نے دوبارہ شروع کروایا, جس کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے 8 مہینے ضائع کیے, جس کے لیے اس وقت کے بھی افسران جو تھے وہ کہتے ہیں یہ پروجیکٹ شروع ہی نہیں ہو سکتا. وہ ہم نے الحمدللہ, وہ کہتے ہیں کہ نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ منزل آسان کر دیتا ہے, وہ ہم نے دوبارہ شروع کر دیے. ٹھیک ہے ڈیلے ہے, وہ اگین چیلنجز ہیں, لیکن اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت جلدی. کاسٹ کتنی ہے ریڈ لائن کی؟ کاسٹ ابھی دیکھیں, کاسٹ ابھی ابھی 2 کمپوننٹ تو ہمارے بھی رہتے ہیں, ان کو ابھی 2 کمپوننٹس کے ٹینڈر ہی نہیں ہوئے, تو جب وہ ٹینڈر ہوں گے تو میں کاسٹ دے سکتا ہوں. ابھی چونکہ اس کے لاٹ 1 لاٹ 2 کا ٹینڈر ہو چکا ہے, لاٹ 3 کا ہونا ہے اور بایو گیس پلانٹ کا ہونا ہے, اس کے بعد پھر بسوں کی پروکیورمنٹ وغیرہ ساری چیزوں کو ہونا ہے, تو ابھی وہ پروسیس باقی ہے. ابھی کوئی حتمی فگر جو ہے وہ نہیں دے سکتا. بایو گیس پلانٹ کے لیے KMC کے ساتھ آپ لوگوں کا کچھ کانٹریکٹ چل رہا تھا؟ کوئی کانفلکٹ نہیں ہوگا, وہ جو ہمیں زمین تھی بایو گیس پلانٹ کی وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو مل چکی ہے. اچھا شکیل صاحب یہ بتائیں کہ یہ آج پھر انتشاری ٹولہ حملہ آور ہے. عوام نے 24 نومبر کی کال کو مسترد کر دیا ہے. شرجیل نامے میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.